القرآن المجيد والفرقان الحميد والله خير الرازقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ آج کا ہمارا گفتگو کا عنوان ہے کس کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ رب العزت بہترین رزق دینے والا ہے۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، پیٹ بھر کے روٹی کھلانا اور کسی کی اشک شوئی کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ جو بندہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا رب اسے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب فقیروں سے فرمائے گا کہ ان بندوں کے بازو پکڑو جو دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں کھلاتے بھی تھے، تمہیں پلاتے بھی تھے، تمہیں پہناتے بھی تھے، یعنی جب تمہیں کھانے کی ضرورت ہوتی تھی تو تمہیں کھانا کھلاتے تھے، جب پینے کی ضرورت ہوتی تھی تو پانی پلاتے تھے، اور جب تن پہ پہننے کے لیے لباس نہیں ہوتا تھا تو تم انہیں کپڑے بھی لے کے دیا کرتے تھے۔ تو رب فرمائے گا اے فقیروں، اے فقراء کے گروہ، ان بندوں کے بازو پکڑ پکڑ کر انہیں جنت میں داخل کر دو۔ اب کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن بہت سارے لوگ اسی عمل کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کو کھانا کھلاتے رہے۔ اور کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بھوکوں کو کھانا کھلانا اتنا بڑا عمل ہے کہ کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھوکے کو کھانا کھلائے گا، فرمایا رب کائنات اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ میں یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر، یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر کہ غم حیات کے مالوں کا احترام کرو۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری ساری زندگی کا نچوڑ، میری ساری تحقیق کا نچوڑ یہی ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ میں نے خدا کا قرب پانے والا کوئی عمل نہیں دیکھا، اور میں جتنی بھی میری زندگی ہے اس کا میں نے ایک ہی نچوڑ نکالا ہے، وہ یہی ہے کہ اگر رب کا قرب جس ذریعے سے جلدی مل جاتا ہے، فرمایا وہ یہی ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اور آج ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ غوث پاک کی 11ویں منانے والے، غوث پاک کے نام کا لنگر کھلانے والے وہ دنیا میں پھیل جاتے اور دنیا میں غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو ہے وہ کھانا کھلاتے، لیکن آج اپنے پیر کی اس تحقیق پر عمل کون کرتا ہے؟ ویسے کہتے ہیں ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں، تو اگر یہی لوگ یعنی مجھ سمیت ہم لوگ میدان کے اندر نکل آئیں تو کیا کوئی بھوکا بچے گا؟ 11ویں شریف پکانا فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن بھوکے کی بھوک کو مٹا دینا محبوب نے فرمایا یہ محبوب عمل ہے۔ اور جتنی تعداد میں حضور غوث پاک کے ماننے والے ہیں، اگر وہ کھانا کھلانے کے لیے نکل پڑے تو کوئی بھی ماں آپ کو روتی ہوئی نظر نہ آئے گی صرف اس وجہ سے کہ میرے بچے بھوکے ہیں۔ کوئی باپ جو ہے وہ اس معاملے میں پریشان نظر نہ آئے گا کہ آج میری دہاڑی نہیں لگی تو میرے بچے بھوکے سو جائیں گے۔ اور اگر حضور غوث پاک کے ماننے والے نکل پڑے، دنیا میں پھیل جائیں صرف یہ نیت لے کر کہ غریبوں کو کھانا کھلایا جائے گا، تو پھر چوک چراہوں کے اندر، میرج ہالوں کے اندر، بڑے بڑے ہالوں کے باہر ہمیں وہ غریبوں، وہ مسکینوں، وہ فقراء کی لائن نظر نہیں آئے گی جو ایک ایک نوالے کے لیے ترستے ہیں۔ آج ہے کیا کہ ہم بزرگوں کو مانتے ہیں لیکن ان کا کردار بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ان کی تعلیمات کو ہم نہیں سمجھتے۔ اگر تعلیمات کو سمجھنا ہے تو ان کے اس جملے کو سمجھیے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا اگر رب مجھے کثرت سے مال عطا فرماتا، فرمایا اپنا سارے کا سارا مال غریبوں کے اندر میں کھانا تقسیم کر دیتا، یعنی جتنا مجھے رب مال عطا فرماتا میں اس مال سے غریبوں کے پیٹ بھر دیتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کہا تھا نا پھر وہی بات کہ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر، یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر کہ ہمیں حیات کے مالوں کا احترام کرو۔ فرمایا ان لوگوں کا احترام کرو جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، در بدر کی وہ ٹھوکریں کھاتے نظر آتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ معاملے
اور لوگ اتنا لمبا کسی کو یاد نہیں رکھتے. اگر بندہ کہے میں دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا لوگ میرے مرنے کے بعد بھی یاد رکھیں گے. حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ قبرستان کے اندر گئے اور آپ نے قبر والوں کو مخاطب کر کے کہا, فرمایا اے قبر والوں بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. میں کہ ایک مردہ قبر کے اندر سے بولا, اس نے کہا علی کفن پھٹ گیا ہے, ہڈیاں چور چور ہو گئی ہیں. فرمایا مال تو پتہ نہیں کدھر گیا جو ہم نے کمایا تھا, لیکن حساب دینا پڑ رہا ہے. جو مال کمایا تھا اس کا ہمیں نہیں پتا, لیکن آج حساب دینا پڑ رہا ہے. تو آپ بتائیے ہمارے گھر والوں کا حال کیا ہے. تو مولا کائنات شیر خدا آپ فرمانے لگے جہاں تم بیٹھتے تھے نا وہاں اور نئے لوگ آ کے بیٹھنے لگ گئے ہیں. فرمایا تمہاری بیویوں نے نئے نکاح کر لیے, تمہارے دوستوں نے نئے یار بنا لیے. فرمایا اب تو لوگ تمہیں یاد بھی نہیں کرتے, اب لوگ تمہارا چرچا کرنا بھی پسند نہیں کرتے. فرمایا اب تو ختم ہو گیا تمہارا تذکرہ بھی لوگوں کے درمیان. فرمایا سنو تذکرہ اسی کا رہے گا جو رب رسول کا بن کے رہے گا. تذکرہ اسی کا رہے گا جو رب رسول کی یاد میں زندگی گزار کے آ گیا. اور فرمایا پھر رب نے اس کا چرچا جس نے رب کو دنیا میں یاد رکھا دنیا میں بھی باقی رکھا, اور اس کے جانے کے بعد بھی رب اس کا نام باقی رکھے گا. اب کملی والے مصطفیٰ کے غلام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ باتیں بیان فرمائی. میں اپنے آپ کو کسی موقع پر کبھی متکبر نہ ہونے دیں, کوئی بھی موقع آ جائے اپنے آپ کو متکبر نہ ہونے دیں. اور فرمایا عاجزی حسن ہے زندگی کا, اپنی زندگی کے اندر عاجزی لائیے. اور فرمایا کہ جب رب کائنات خزانے عطا فرمائے نا پھر قارون نہ بنے, جب بڑے بڑے محلات بنا لو پھر شداد نہ بنو. بننا کیا ہے؟ فرمایا وہی بنو کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارا نام اچھے لفظوں کے اندر باقی رہ جائے. اور نبی علیہ السلام کے علماء کو کہا تھا کسی نے کہا او جین جان کا کچھ بسا نہیں, او جین جان کا کچھ بسا نہیں ہو, اے جان یار نو دے تے شاد ہو جا. ایسے دل دے ہن فساد سارے, دل دل پر نو دے تے آزاد ہو جا. اور جے او رکھے آباد تے رو بسدا, جو رکھے آباد تے رو بسدا, تے جدو کرے برباد سے برباد ہو جا. حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام الترغیب والترہیب کے اندر یہ بات موجود ہے. فرمایا کہ رب کائنات نے فرمایا اے ابراہیم ہم نے آپ کو اپنا خلیل پتہ کیوں بنایا؟ عرض کی مولا کیوں؟ فرمایا لوگوں کے حق میں تمہارا دل بڑا نرم ہے اس لیے ہم نے تمہیں اپنا خلیل بنا لیا ہے. اور حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس بندے نے مہمانوں کی مہمان نوازی کی ہے وہ حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام ہے. اب حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے, جب بھی کھانا کھاتے تھے کسی مہمان کو ڈھونڈ کے ساتھ بٹھا کر پھر کھانا کھایا کرتے تھے. اور کثرت کے ساتھ آپ نے اپنے گھر کے 4 دروازے رکھے ہوئے تھے. آپ فرماتے تھے میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ میرے گھر کے 4 دروازوں سے مہمان آتے رہیں, لنگر پکتا رہے اور لوگ کھاتے رہے. لیکن آج ہمارے گھر میں ایک مہمان آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن محبوب نے فرمایا جو مہمان آتا ہے نا اپنا رزق لے کے آتا ہے, جو آتا ہے رزق لے کے آئے گا. لیکن آج ہمارے دل میں وہ خوشی نہیں پیدا ہوتی, وہ جذبات نہیں پیدا ہوتے, ہم بلکہ مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں. اب حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام کے ہاں 10 سالی کا دور آیا اور ادھر سے مہمانوں کا جمع غفیر آ گیا. اب حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام کی ادب میں حضرت ہاجرہ بھی ہے, اب حضرت سارہ بھی ہے. تو حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانے کا اہتمام کیا جائے. فرمایا اناج تو سارے کا سارا ختم ہو چکا ہے. اس کو مفتی احمد یار خان عینی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا. فرمایا کہ حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام نے چند لوگوں کو تیار کیا اور فرمایا چند ایک تھیلے جو ہے نا یہ لے جاؤ مصر کے اندر. مصر کے اندر میرا ایک یار رہتا ہے, اسے جا کے کہنا ابراہیم نے بھیجا ہے کہ اس تھیلوں کے اندر نا اناج بھر کے ہمیں دے دے. اب فرمایا کہ وہ قافلہ اناج لینے کے لیے جب نکل پڑا نا تو مصر کی حدود میں پہنچا تو وہاں سے معلومات ملی کہ اناج ختم ہو چکا ہے. لیکن پھر بھی وہ آپ کے یار کے پاس پہنچے تو جا کے کہا کہ اس طرح ہم آئے ہیں, ادھر مہمان بھی آئے ہوئے ہیں. اس نے کہا اگر مجھے اطلاع پہلے مل جاتی تو میں اناج رکھ لیتا, میرے پاس جتنا بھی اناج تھا نا میں نے غریبوں میں تقسیم کر دیا, میرے پاس اناج ختم ہو گیا.
اب وہ بندے حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام کی کیفیت کو جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے جو مہمان آئے بیٹھے ہیں نا وہ کئی دنوں کے بھوکے ہیں، کئی دنوں کے بھوکے۔ اگر وہ ہمارے تھیلوں کو خالی دیکھیں گے نا تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ تو ان میں سے ایک نے مشورہ کیا، کہا اب اناج تو نہیں ملا۔ اب جب حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام کے گھر کی حدود میں پہنچنے لگے نا، فرمایا اس طرح کرو کہ ان تھیلوں میں نا ریت بھر لو، ریت بھرے ہوئے تھیلوں کو دیکھیں گے نا تو مہمانوں کے دلوں کے اندر خوشی پیدا ہو جائے گی کہ اناج آ گیا ہے، چند لمحوں کے بعد ہمیں کھانا بھی مل جائے گا۔ اب انہوں نے کیا کیا، بھر کے لا کے وہ کچن کے اندر سارے کے سارے تھیلے رکھ دیے اور فرمایا کہ اجازت نہیں کی گھر کی حدود میں اتنی دیر ٹھہرنے کی۔ انہوں نے سامان رکھا اور تھیلے وہ تھے جن کے اندر ریت بھری ہوئی تھی، اب وہ رکھ کے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ تو اب حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت سارہ آپ اٹھی، آپ نے جو ہے وہ تھیلوں کا منہ کھولا۔ اب اس میں بھرا کیا تھا؟ جب منہ کھولا تو اس کے اندر سے انتہائی مزیدار خوشبو اور گندم، اور حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہا آپ نے اس اناج کا کھانا بنانا شروع کر دیا، آٹا گوندا آٹا بنانا شروع کر دیا، روٹیاں پکنے لگ گئی، مہمانوں کو کھلانا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام آئے نا تو حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ آپ آئیں، کہنے لگی اے ہمارے سر کے تاج، یہ گندم کتنی انتہا کی لذت والی ہے نا، آج گھر کے اندر شوہر کوئی چیز لا کے دینا اور بیوی کو پسند آ جائے اور کہتی ہے آج جو تو سبزی لے کے آیا تھا نا وہ بڑی مزے کی تھی، آج جو تو گوشت لے کے آیا تھا نا وہ بڑا مزے کا تھا، آج جو اناج آیا نا اس طرح کا اناج پہلے کبھی نہیں آیا۔ آپ کے مصری یار نے بڑا ہی کوئی اناج انوکھا بھیجا ہے، وہ بار بار یہی باتیں دہرا رہی تھی۔ حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام آپ فرمانے لگے چپ کرو، یہ مصری یار نے نہیں بھیجا، یہ عرشی یار نے بھیجا ہے، یہ مصری یار نے نہیں بھیجا، یہ عرشی یار نے بھیجا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر تڑپ ہونا بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، تو پھر رب کائنات غیر سے مدد فرمایا کرتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مہمان کو کھانا کھلائے، اس کھانے کے اندر جتنا بھی تکلف کیا جائے، جتنا بھی خرچہ ہو جائے، فرمایا اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا، اس کھانے کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ تو دعا کرتے ہیں رب العزت کی بارگاہ میں کہ رب کائنات ہمیں بھی غریبوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو رب نے استطاعت اور توفیق بخشی ہے کہ آس پڑوس کے اندر سفید پوش جو لوگ ہیں، خوددار لوگ جو ہیں، ان کا احساس کیجیے۔ چاہے جائے کہ سگنل پہ کھڑے بھکاریوں کو بھیک دینے کی بجائے اپنے آس پڑوس میں دیکھو کہ خوددار کون ہے، سفید پوش کون ہے جو مستحق بھی ہے اور ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا، کون ہے کہ جس کے گھر کا گزارا نہیں چلتا لیکن محنت بھی کرتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، بچے بھی ہیں لیکن ایک وقت کا کھانا کھا کے دوسرے وقت کا فاقہ کاٹتے ہیں، تو اس میں رب کائنات کی ذات اور محبوب کی ذات خوش ہوگی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔